اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہ الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین العبد المؤید الرسولنا المسدد المصطفى الأمجد الحبيب الأحمد النبي الأمي المكي المدني السراج المنير الكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض مدينة سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا وحبيب نفوسنا ومولانا أبي القاسم محمد المصطفى صلى الله وأهل بيته الأطيبين الأطهرين الأنجبين المأسومين المظلومين ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومحبيهم ومواليهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من جوم عداوتهم إلى الآن ومن الآن إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين أما بعد فقد قال حق سبحانه في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر ان شأنئک هو الابتر صلوات بجی خاندان فاطمہ فلسفہ نزول کوثر کے عنوان سے جو سلسلہ فکر شروع کیا گیا تھا آج اس کی تیسری مجلس ہے اور اب تک جو آپ کی خدمت میں بیان ہوا ہم اس مرحلے تک پہنچے تھے کہ پروردگار اس سورہ کی پہلی آیت میں 4 ہستیوں کا تعارف پیش کروا رہا ہے۔ سب سے پہلے خود اپنا تعارف کروا رہا ہے اور اپنی عظمت کی طرف متوجہ کر رہا ہے انا کہہ کر، پھر اسی آیت میں اپنے حبیب کا ذکر فرمایا، اسی آیت میں اس عطا کا ذکر فرمایا اور اس ہستی کا ذکر فرمایا کہ جس کے وسیلے سے اللہ رب العزت نے حقیقت کوثر کو ریل نبوت تک پہنچایا، یعنی جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا۔ دیکھیے اعطیناک، اعطی تو میں نے عطا کیا، اعطینا ہم نے عطا کیا، اعطیناک ہم نے تجھے عطا کیا، اعطیناک الکوثر ہم نے تجھے کوثر عطا کیا۔ تو جب اعطیناک الکوثر کہہ کے بات مکمل ہو رہی ہے تو حق تعالی شروع میں لفظ انا کیوں فرما رہے ہیں؟ انا کا مطلب ہے یقیناً ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، یہ ترجمہ بنے گا۔ اگر ہم دقیق ترجمہ کرنا چاہیں تو یہ ترجمہ نہیں ہے کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، نہ، یقیناً ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ یہ پروردگار ہم کی طرف ذہن بشر کی توجہ دلا رہا ہے، یعنی اس وسیلے کی طرف بھی پروردگار، یہ بلاغت قرآنی۔ دیکھیے ختمی مرتبت نے 11 عقد کیے، 11 نکاح کیے، 11 ازواج ہیں ختمی مرتبت کی، 2 کنیزیں ہیں، 11 بیویاں ہیں۔
فلسفہ کثرت ازدواج، عام انسان ایک وقت میں 4 سے زیادہ شادیاں نہیں کر سکتا۔ یہ حکم خاص ہے ذات ختمی مرتبت کے ساتھ، لیکن اس کی وجہ وہ نہیں کہ جس طرح سے اسلام دشمن یا حتیٰ مستشرقین نے ختمی مرتبت پر اعتراض کیے، جس طرح سے تسلیمہ نسرین ہے یا سلمان رشدی یا دیگر افراد نے، یا ہندوستان سے ایک شخص نے کتاب لکھی اور ختمی مرتبت کی شخصیت کے اس پہلو کو منفی انداز میں بیان کرنے کی کوشش کی۔ فلسفہ ازدواج کا مقصد کوئی بھی دوسرا مقصد نہیں ہے، حتیٰ بعض سیرت نگاروں نے یا مورخین نے جو اس کی وجہ بیان کی وہ یہ بیان کی کہ ختمی مرتبت مختلف قبائل کو اپنا ہم نوا بنانا چاہتے تھے، ساتھ ملانا چاہتے تھے تاکہ وہ اسلام قبول کر لیں۔ نہ، یہ بھی منطقی وجہ نہیں۔ فلسفہ کثرت ازدواج جو ختمی مرتبت نے شادیاں کیں غیر از خدیجہ، جناب خدیجہ کے ساتھ ازدواج کا مقصد کیا؟ وہی جسے سورہ کوثر میں بیان کیا جا رہا ہے۔ لیکن اس سے ہٹ کے جتنی بھی شادیاں کی ختمی مرتبت نے، آپ دیکھیے سوائے ایک آدھ کے باقی سب کی سب معمر خاتون ہیں، بیوہ ہیں، سن رسیدہ ہیں، مسن بوڑھی خواتین ہیں۔ جناب ام سلمہ کو دیکھ لیجئے، جناب میمونہ کو دیکھ لیجئے، جناب سودا کو دیکھ لیجئے، یا طلاق یافتہ ہیں یا بیوہ ہیں، سوائے ایک خاتون کے۔ کیوں ختمی مرتبت نے عقد فرمائے؟ ابھی آپ جتنے افراد جہاں پر تشریف فرما ہیں سب کے سب مرد ہیں، لیکن ایسا نہیں کہ صرف مرد حضرات وہ یہ بیان سن رہے ہوں، نہ، خواتین بھی موجود ہیں۔ لیکن کچھ مسائل ایسے ہیں کہ جو مرد و خواتین ہر دو تک بآسانی پہنچائے جا سکتے ہیں چونکہ وہ عمومی نوعیت کے ہیں، لیکن کچھ موضوعات ایسے ہیں کہ جو مردوں کے ساتھ خاص ہیں، خواتین کے ساتھ خاص ہیں، اور ان کا مردوں سے ذرہ برابر کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور ان کی تعداد اگر آپ فقہی کتابیں اٹھائیے، تحفۃ العوام اٹھا لیجئے، توضیح المسائل اٹھا لیجئے، کوئی بھی فقہی کتاب اٹھا لیں اور ان مسائل کو دیکھیں جن کا تعلق صرف اور صرف خواتین سے، مردوں کے ساتھ ان کا کوئی بھی تعلق نہیں، تو ان کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ 100 200 300 مسائل کم سے کم خاص ہیں خواتین کے ساتھ۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ یہ مسائل پہلے تو مرد کو سمجھانا ہی سرے سے بہت مشکل ہے، اگر آپ پڑھیں اور آپ کو سمجھ میں آ جائے تو مجھے بھی بتائیے گا، مشکل ہے چونکہ ہم سے ان کا تعلق نہیں ہے۔ ایک بات اب بتائیے، ختمی مرتبت نے سارے کا سارا دین ابلاغ کرنا ہے، اور دین صرف مردوں کے لیے نہیں ہے۔ جتنا دین مردوں کے لیے اتنا ہی دین خواتین کے لیے، مرد بھی مسلمان، خواتین بھی مسلمان، اور خواتین کے مخصوص مسائل، اب یہ مسائل ان تک کیسے پہنچائے جائیں؟ تو ان کے لیے صرف ایک صورت ہے ختمی مرتبت کے پاس، ورنہ ایسے ممکن نہیں تھا کہ ختمی مرتبت جب مردوں کے سامنے حدیث کا بیان فرماتے، شریعت کے مسائل بیان کرتے ہو، پھر ان سے کہتے اب تم چلے جاؤ اور اپنی خواتین کو بھیجو۔ آپ ذرا اپنے چشم تخیل کو لے چلیں، آج سے 1400 سال پہلے صدر اسلام کے زمانے میں اگر ختمی مرتبت کوئی بھی ایسی بات کہہ دیتے تو پھر اس کا عکس العمل دیکھ لیجیے آپ کی کیا ہوتا، اور آج ختمی مرتبت سے متعلق کیا کچھ کہا جا رہا ہوتا، اور اس زمانے میں آپ کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا۔ ممکن نہیں تھا کہ ختمی مرتبت مردوں سے کہیں کہ آپ جائیں اور خواتین کو بھیجیں کہ انہیں ان کے خاص مسائل سکھائے جائیں، اور یہ بھی ممکن نہیں تھا کہ ختمی مرتبت مردوں کو ان کے مسائل سمجھانے کے بعد بتاتے کہ اب یہ خواتین کے مسائل سنو، یاد کرو انہیں، گھر جا کے خواتین کو بتانا، اب پڑھ لیجئے، ممکن نہیں۔ صرف ایک ہی صورت بچتی ہے، اور وہ یہ صورت ہے کہ ختمی مرتبت مختلف قبائل سے خواتین کو اپنا محرم بنائیں، ان سے عقد کریں، ان کو اپنی زوجیت میں لے کے آئیں، اور جب وہ محرم بن جائیں اب عملی طور پر وہ مسائل ان کو سمجھائیں، سکھائیں، تاکہ خواتین اپنے اپنے قبائل میں جا کر دین کی یہ مخصوص مسائل صنف نازک تک، خواتین تک، اپنے مخصوص طبقے تک پہنچائیں۔
یہ فلسفہ کثرت ازدواج ہے، اس سے ہٹ کر کوئی بھی دوسری بات قابل قبول نہیں ہے۔ تو ختمی مرتبت نے جتنے بھی عقد فرمائے ان کی بنیادی وجہ یہی تھی تاکہ دین بطور کامل فرد بشر تک، ہر مسلمان تک پہنچ سکے، مردوں تک بھی خواتین تک بھی، دین کا کوئی شعبہ تشنا نہ رہ جائے۔ طہارت کے یہ مسائل خواتین تک پہنچو، پھر اس کے بعد یہ مکتوب ہو جائے، منظم ہو جائے، مدون ہو جائے۔ تمام خواتین کے ساتھ ختمی مرتبت کے عقد کا فلسفہ یہی ہے۔ لیکن جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کے ساتھ جو آقا ختمی مرتبت نے عقد فرمایا، یہ دین کا ایک حصہ پہنچانے کے لیے نہیں بلکہ دین کو بچانے کے لیے، اور کل دین کو بچانے کے لیے، اور سب سے بڑھ کر اپنی نسل کو قیامت تک جاری فرمانے کے لیے۔ اور اس کے لیے روئے زمین پر صرف یہ ایک ہستی ہیں، یہ ایک خاتون جو اہلیت رکھتی ہیں کہ ظرف قرار پا سکیں اس نور عصمت و طہارت کا حامل بننے کے لیے۔ کون ہے فاطمہ؟ آپ ذرا ان ظروف کو دیکھیں اور ان مراحل کو دیکھیں کہ بی بی کہاں سے آئیں اور کہاں رکیں، کہاں رہیں اور کیسے دنیا سے گئیں۔ سب سے پہلا ظرف جناب سیدہ کے لیے خود قرب پروردگار ہے، جوار پروردگار، جہاں سیدہ نے حق تعالیٰ کی بندگی کی۔ اور جناب سیدہ کا دوسرا ظرف وہ سیب بہشتی ہے، جنت کا وہ سیب، وہ میوہ اور وہ پھل۔ اور تیسرا ظرف جناب سیدہ کا صلب ختمی مرتبت ہے، طاہر و طیب۔ اور اس کے بعد پھر چوتھا ظرف جناب خدیجہ بنت خویلد کو قرار دیا گیا۔ کیوں؟ وجہ ابھی عرض کرتا ہوں۔ اور پانچواں ظرف پوری کائنات میں سوائے علی کے گھر کے کوئی گھر پروردگار اس قابل نظر نہیں آیا کہ اس گوہر عصمت کو وہاں پر ٹھہرایا جائے۔ اس دنیا میں، اس سے پہلے ملکوت میں، پھر عالم ملک میں یہ پانچ مقام حق تعالیٰ کو جچے، اس قابل نظر آئے کہ مختلف مراحل میں جناب سیدہ کے نور کو رکھا جائے۔ کون ہے خدیجہ؟ ایک تفسیر میں نے عرض کی۔ اور اس سے ہٹ کر اگر آپ سیرت اور تاریخ کی کتابیں اٹھائیں، پڑھیں، سیرت ابن ہشام، سیرت ابن اسحاق، حتیٰ اس سے ہٹ کر اس زمانے میں جو سیرت کی کتابیں لکھی جا رہی ہیں، بڑی بڑی شخصیتیں، امام شمس الدین ذہبی نے، امام ابن حجر اسقلانی نے، ناصر الدین البانی نے، اور جو پاک و ہند میں سیرت کی کتابیں لکھی گئیں، آپ یہ واقعہ پڑھیں، سب نے لکھا ہے۔ کیوں پروردگار سورہ مبارکہ کوثر کے آغاز میں فرما رہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ؟ راز کیا ہے؟ راز یہ ہے، سب نے یہ لکھا، یہ واقعہ بیان کیا کہ ختمی مرتبت مسجد الحرام میں یا دوسرے مقامات پر مسلسل 40 روز آپ نے نماز ادا کی۔ اور یہ جملے درج ہیں سیرت اور تاریخ کی کتابوں میں کہ ختمی مرتبہ جب نماز پڑھتے رہے پیغم مسلسل بالاستیعاب 40 روز، تو آپ کے پیچھے 10 برس کا ایک بچہ بھی کھڑا ہوتا تھا۔ اور یہاں تک اور آگے پڑھیے سیرت نگاروں نے کیا لکھا، 40 روز ختمی مرتبت نماز پڑھتے رہے، آپ کے پیچھے ایک بچہ جس کا نام علی وہ کھڑے رہے۔ یہاں تک بات ہوتی تو کوئی تعجب نہیں ہے، لیکن آپ سیرت اور تاریخ کی تمام کتابیں پڑھیے، سب نے یہ لکھا ہے۔ ان دو کے علاوہ ایک خاتون بھی مسلسل 40 روز ختمی مرتبت کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھتی رہی۔ میں نے کہا آپ نے سن لیا، لیکن آپ دوبارہ سوچئے کہ کیسے ممکن ہے کہ ایک خاتون مسلسل 40 روز تک نماز پڑھ سکے؟ صرف وہ خاتون نماز پڑھ سکتی ہے جسے اللہ نے بطول خلق کیا ہو۔ صلوات بھیجئے خاندان فاطمہ پر۔ اللہ صلی محمد، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، مردہ آباد، اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد۔
فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا بلند الصلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد انا اعطیناک الکوثر. کوثر یہ کثیر کا صیغہ مبالغہ ہے. البتہ کوثر میں اور کثیر میں ایک بنیادی فرق ہے. کثیر مثبت اور منفی دونوں معانی میں استعمال ہوتا ہے اور قرآن نے دونوں معانی میں استعمال کیا، لیکن زیادہ منفی معنی میں استعمال کیا، سلبی معنی میں استعمال کیا. جب یہ بیان کیا کہ اکثر لوگ جہنمی ہیں، یہاں لفظ کثیر استعمال کیا قرآن نے. اس سے ہٹ کر بھی دیگر موارد میں اکثر لوگ جاہل ہیں، اکثر لوگ جلد باز ہیں، اکثر لوگ عجول ہیں، اکثر لوگ شعور نہیں رکھتے. کثیر میں دونوں پہلو موجود ہیں، خیر کا بھی شر کا بھی. لیکن کوثر کا کثیر کے ساتھ فرق ہے، اگرچہ یہ اسی کا صیغہ مبالغہ ہے لیکن اس سے مراد خیر مطلق ہے، یعنی خیر ہی خیر اور انتہائی خیر، یعنی ہر خیر اپنی انتہا پر پہنچ جائے تو اس کا نام کوثر ہے. یعنی ذات فاطمہ میں حق تعالیٰ نے ہر خیر کو اپنی انتہائی حد پر لے جا کر ودیت فرمایا. کوثر، بعضوں نے لکھا کوثر کا معنی چشمہ ہے. اگر کوثر کا معنی چشمہ ہے تو پھر تیسری آیت جو ہونی چاہیے. سلالت قرآن کا تقاضا ہے، قرآن کے نظم کا تقاضا ہے، بلاغت قرآنی کا تقاضا ہے. جب اللہ پہلی آیت میں فرما رہے کہ انا اعطیناک الکوثر، کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، تو معنی کیا کیا؟ چشمہ، حوض. تو اب تیسری آیت کیا ہونی چاہیے؟ پھر تیسری آیت یہ نہیں ہونی چاہیے کہ انا شانئک هو الابتر. اگر پہلی آیت میں کوثر سے مراد حوض ہے اور چشمہ ہے، اور خدا یوں فرمائے کہ اے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، تو پھر آخری بات یہ ہونی چاہیے کہ اب آپ کا دشمن پیاسا مرے گا. ربط کلام کا تقاضا ہے. ایک عام انسان سے ہم اس طرح کی توقع نہیں رکھ سکتے. جب رسد خدائے حکیم، خالق عقل، خالق فصاحت و بلاغت، وہ ایسی بے ربط بات کرے، بے ربط گفتگو کرے. اگرچہ چشمہ ہے اور وہ چشمہ بھی جناب سیدہ سے منسوب ہے، لیکن یہ ہماری تعبیر کی کوتاہی ہے. دیکھیے ایک لفظ استعمال کرتے ہیں آپ، بیت اللہ. اس کا فارسی میں ترجمہ کریں گے خانہ خدا. اب آپ اردو میں ترجمہ کر دیجئے، اللہ کا گھر یا اللہ نامی گھر. اللہ کا گھر، اللہ کا گھر. اب میں دوسرا لفظ استعمال کرنے لگا ہوں، کتاب اللہ عربی میں. اب اردو میں معنی کیجئے، کتاب فارسی میں کتاب خدا، اور اب اردو میں معنی کیجئے اللہ کی کتاب یا اللہ نامی کتاب، اللہ کی کتاب. اب لفظ ہے روایات میں عین الکوثر، تو اب اس کا معنی بھی کر دیجئے کہ کوثر نامی چشمہ یا کوثر کا چشمہ. وہ چشمہ جسے حق تعالیٰ نے جناب سیدہ زہرا کی ملکیت قرار دیا ہے، اور اس کا بھی کیا ادب ہے. چونکہ یہ منسوب ہے چشمہ جناب سیدہ کے ساتھ، تو کیا ادب ہے اور کیا معیار ہے. ابھی آپ لاہور کے اس گلستان زہرا میں، اور دیکھیے نام بھی کیا خوبصورت، زہرا کے گلستان میں تشریف فرما ہے. اکٹھے ہیں، مل کے بیٹھے ہیں، اور سردی کے باعث آج زیادہ قریب تر بیٹھے ہیں، لیکن کبھی تو اکیلے ہوتے ہوں گے، ہوتے ہیں. کبھی انسان اکیلا ہوتا بھی ہے یا نہیں ہوتا؟ تائید فرما رہے ہیں بزرگوار کہ ہوتا ہے، وہ بے شک ہوتا ہے. لیکن حقیقت یہ کہ کوئی بھی انسان کبھی بھی تنہا نہیں ہوتا. من المہد الی اللحد، دائماً انسان ایک لمحے کے لیے کبھی تنہا نہیں ہوتا، بلکہ دو فرشتے اس کے ساتھ رہتے ہیں دائماً. اور یہی تو دکھ جناب اسد اللہ غالب کو رہا کہ پکڑے جاتے ہیں فرشتوں کے لکھے پہ ناحق. آدمی کوئی ہمارا دم تحریر بھی تھا کہ جو کچھ یہ دونوں دیکھتے ہیں جھٹ سے لکھ لیتے ہیں. کاش کوئی انسان ہوتا، آدمی ہوتا،
جو تھکتا بھی ہے، سوتا بھی ہے، انسان کی مجبوریوں کو بھی سمجھتا ہے. یہ تو جو بھی دیکھ رہے ہیں دھڑ دھڑ لکھے جا رہے ہیں. انسان اکیلا نہیں ہے. اگر اس ایک بات کو سمجھ لے تو شاید گناہ کی جرت نہ کرے. کوئی بھی انسان زندگی بھر اکیلا نہیں ہے. اب مر گیا اور جب ہم نے قبر میں اتارا، لحد میں اتارا، اور قبر کے باہر کیا لکھ دیا؟ آخری آرام گاہ. آخری آرام گاہ یا کوئی یہاں بھی پہنچ گیا؟ چین سے سو رہا تھا میں، کس نے مجھے جگا دیا؟ یہاں بھی ستانے آ گئے، کس نے پتہ بتا دیا؟ تو پہنچنے والے پہنچ گئے. ڈیوٹیاں بدلی ہیں. زندگی بھر کرامن کاتبین تھے اور اب منکر و نکیر آ گئے. اور قبر میں بھی انسان تنہا نہیں ہے. بے شک آپ آخری آرام گاہ لکھ دیجئے، لیکن وہاں پہ بھی مسلسل پوچھ تاچھ، ایک ایک لمحے کا حساب لیا جائے گا، سوال رہیں گے. تو قبر کے بعد جب انسان اٹھے گا تو کیا آپ اکیلا اٹھے گا؟ نہ، قرآن فرما رہا ہے کہ فرشتے اٹھائیں گے اور اٹھا کر لے کے جائیں گے. اچھے لوگ ہیں تب بھی، برے لوگ ہیں تب بھی، سب کو فرشتے لے کے جائیں گے. تو پل صراط پہ کون کھڑا ہے؟ قرآن فرما رہے واقفوہم انہم مسئولون. انہیں روکو، ان سے سوال کرو. ولایت معصومین علیہم الصلوۃ والسلام سے متعلق یہ سوال کرنے والے کون ہیں؟ فرشتے. اور میدان معاشر میں متعدد مقامات پر یہ ذمہ داریاں کن کے پاس ہیں؟ فرشتوں کے پاس. اور جنت کے دروازوں پر کون کھڑے ہیں؟ فرشتے. قرآن بیان کر رہے ہیں. جہنم کے دروازوں پر فرشتے مامور ہیں. جنت کے اندر انتظامات چلانے والے سب کے سب فرشتے. اور جنت کے فرشتوں کے سردار قرآن نے ذکر کیا جناب رضوان فرشتے. اور جہنم کے انتظامات چلانے والے فرشتوں کے رئیس جن کا نام ہے جناب مالک، قرآن نے ان کا بھی نام ذکر کیا، سب فرشتے ہیں. اب آپ مجھے ڈھونڈ کے بتائیے، دنیا میں، قبر میں، برزخ میں، آخرت میں، پل صراط پر، معاشر میں، جنت و جہنم کے دروازوں پر اور اندر کے انتظامات چلاتے ہو کوئی ایک ایسا مقام ڈھونڈیے جہاں پر کوئی فرشتہ نہ ہو. ہر مقام پر اللہ نے اپنے معصوم فرشتوں کو منسوب کیا امور دنیا و آخرت آگے بڑھانے کے لیے. لیکن عجیب یہ ہے کہ ان سارے مقامات میں سے صرف ایک مقام ہے جہاں پر آپ کو کوئی فرشتہ نظر نہیں آئے گا. وہ کون سا مقام ہے؟ وہ ہے حوض کوثر، عین الکوثر. یہ جناب سیدہ سے منسوب چشمہ، جناب سیدہ سے منسوب یہ حوض. تو آئیں خدائے حکیم سے مل کر یہ سوال کریں، پروردگار جب دنیا میں، قبر میں، برزخ میں، آخرت میں، جنت و جہنم ہر مرحلے پر، ہر مقام پر معصوم فرشتوں کو منسوب کیا تو یہاں کسی فرشتے کی ڈیوٹی نہیں لگائی، بلکہ یہاں پر پیغمبر ہیں، علی ہیں، حسن ہیں، حسین ہیں. یہاں پر بھی کسی فرشتے کی ڈیوٹی لگا دیتا تو خدا فرمائے گا کہ اللہ کی غیرت کو یہ گوارا نہیں ہے کہ جو چشمہ یا حوض سیدہ زہرا کے ساتھ منسوب ہو گیا، اب یہاں پر کوئی فرشتہ کھڑے ہو کے ڈیوٹی دے. نہ اسی بی بی کے بابا ہوں گے، اسی بی بی کے شوہر ہوں گے، اسی بی بی کے بیٹے ہوں گے. صلوات بھیجیے خاندان فاطمہ پر. انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر. اس آیت کا بارزترین مصداق استاد حسن زادہ عاملی فرماتے ہیں روئے زمین پر فرزند فاطمہ ہے. کون؟ حسین ابن علی، جنہوں نے دونوں شکر کے دونوں مراحل کو یکجا کر دیا کہ نماز بھی چل رہی تھی اور قربانی بھی چل رہی تھی. فصلی لربک کی منزل پر بھی فائز تھے، وانحر کی منزل پر بھی فائز تھے. اور پھر کیا فرمایا؟ انا شأنک هو الابتر. اب آپ ابتر نہیں ہیں. ابتر سے مراد کیا ہے؟ ابتر سے مراد لغت میں ابتر کا معنی ہے ایسا حیوان جس کی دم کاٹ دی جائے، اور اصطلاح میں اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا شخص جس کی نسل مقطوع ہو گئے، مقطوع النسل. تو عاص بن وائل نے یہ تانا دیا ختمی مرتبت کو، اور ختمی مرتبت کے لیے اللہ نے آپ کے ہر دشمن کو قیامت تک کے لیے ابتر قرار دے دیا. کسی نے پوچھا امام حسن عسکری علیہ السلام سے، فرزند رسول آخر کیا راز ہے
کہ اللہ رسول کے اور بطول کے دشمنوں کو ابتر کہہ رہا ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی کثیر اولادیں ہیں۔ حضرت نے فرمایا اگرچہ ظاہری طور پر یہ ان کی نسل سمجھ میں آتی ہے، لیکن بباطن یہ کسی اور کے ہوتے ہیں، منسوب ان کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اور امام فخر الدین رازی نے اپنی تفسیر کبیر میں کیا فرمایا، مفاتیح الغیب میں کہا کہ اس طرح سے اللہ نے اس خیر کثیر کی تفسیر کو یہ ایسا عملی مصداق پیش کیا کہ باوجود کہ بنو امیہ اور بنو عباس کے ان ادوار میں مسلسل مظالم کے، اگر دنیا کی کسی بھی کونے میں چلے جائیں تو ہر نقطے پر آپ کو اولاد فاطمہ نظر آئے گی، نسل رسول نظر آئے گی۔ اور امام راغب اصفہانی نے فرمایا کہ کسی بھی نسل میں یوں کمالات نسلاً بعد نسلاً 7 پشتوں تک منتقل نہیں ہوئے جس طرح سے اولاد رسول اور اولاد بطول جناب فاطمہ کی نسل میں یہ کمالات سفر کرتے ہوئے۔ اب آپ ابتر نہیں ہیں، آپ کی نسل دشمنوں نے بڑے اعتراض کیے۔ خود منصور دوانقی کے دربار میں جب امام صادق پر اعتراض کی، 40 سوال پوچھے نعمان بن ثابت نے، اور ان میں سے ایک سوال یہ تھا، یہ بڑا شرف ہے، غیر معمولی شرف ہے۔ خمینی بت شکن فرماتے ہیں کہ نہ میرے پاس کوئی ایسی نیکی ہے جس پر ناز کر سکوں اور مطمئن ہو سکوں، نہ میرے پاس کوئی ایسا علمی کمال ہے، نہ کوئی ایسا شرف۔ ہاں میرے پاس ایک ایسا شرف ہے جو اللہ نے مجھے عطا کیا کہ میں قیامت تک فخر کر سکتا ہوں، اور وہ شرف یہ ہے کہ اللہ نے مجھے ذات فاطمہ زہرا کا محرم قرار دیا، اور اللہ نے مجھے جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ کی نسل میں سے قرار دیا۔ یہ غیر معمولی شرف ہے۔ اس لیے منصور دوانقی کے دربار میں جب نعمان بن ثابت نے امام صادق پر اعتراض کیا، 40 سوال کیے، اور ان میں سے ایک سوال یہ تھا کہ اے جعفر صادق، یہ سید ہونا کون سی بڑی بات ہے؟ تو امام نے کیا جواب دیا؟ امام نے فرمایا کہ کیا یہ شرف کم ہے کہ ہر ایک ہمارے نسب میں شامل ہونے کی کوشش کرتا ہے، لیکن ہم کسی کے نسب میں شامل ہونے کی کوشش نہیں کرتے۔ اب چلے جائیے پوری دنیا میں جہاں جہاں کوئی خود کو سید کہتا ہے، خواہ اس کا مسلک کسی بھی تعلق کسی بھی مسلک سے ہو، اہل حدیث ہے، دیوبندی ہے، بریلوی ہے، نقشبندی ہے، چکڑالوی ہے، کسی بھی سلسلے مسلک سے اس کا تعلق ہو، سہروردی ہے، کوئی بھی اہل سنت اگر ہے سید تو اس سے بھی پوچھیں کہ کیسے سید ہے، کس کی اولاد میں سے، تو کیا کہے گا؟ میں نبی کی بیٹی کی نسل میں سے ہوں، ان کی اولاد میں سے ہوں۔ تو پوچھیں ان کی تو 4 بیٹیاں تھی، تو کس بیٹی کی نسل میں سے ہے؟ تو جو بھی ہوگا ہر ایک صرف اور صرف جناب فاطمہ کا نام لے گا۔ صرف جناب فاطمہ کا نام لینا بتاتا ہے کہ اگر فاطمہ کے علاوہ کوئی اور بیٹی ہوتی تو اس کی بھی نسل چل رہی ہوتی۔ یہ سید ہونا، وہ کوئی کہے کہ جس طرح سے ہارون الرشید نے کہا امام موسیٰ کاظم سے، جب مسجد نبوی میں داخل ہوا اور لوگوں پر اپنی فوقیت جتلانے کے لیے کہ ہم رسول اسلام سے قریبی ہیں، اور اسی بنیاد پر انہوں نے اقتدار حاصل کیا، تو لوگوں پر یہ دھاک بٹھانے کے لیے اور یہ تاثر ظاہر کرنے کے لیے اونچی آواز میں کہا السلام علیک یا ابن عمی، پیغمبر کے مرکز کی طرف انگلی سے اشارہ کیا، دور سے سلام پڑھا، السلام علیک یا ابن عمی، چچا کے بیٹے آپ پر سلام ہو۔ چونکہ یہ عباسی تھے، عباس کی نسل میں سے، ہارون الرشید عباس و ختمی مرتبت کے چچا تھے، ان کی اولاد میں سے۔ تو دوسری طرف جناب عبداللہ ان کے چونکہ بھائی تھے، پدری بھائی، اس نسبت سے قرب ظاہر کرنے کے لیے کہا کہ سلام ہو آپ پر اے میرے چچا کے بیٹے۔ اور امام موسیٰ کاظم قریب کھڑے تھے، تو جیسے یہ لفظ سنے اور دیکھا کہ لوگوں پر تاثر ظاہر کر رہا ہے کہ رسول کا قریبی ہے اور آپ کا رشتہ دار ہے، وہی کھڑے کھڑے فرمایا السلام علیک یا ابتا، السلام علیک یا رسول اللہ، سلام ہو آپ پر اے میرے باپ۔ ایک مرتبہ غصے سے کانپتا ہوا ہارون آگے بڑھا کہ موسیٰ کاظم تم علی کے بیٹے ہو، تم رسول اسلام کو اپنا باپ کس بنیاد پہ کہہ رہے ہو؟
ظاہر ہے کہ اسے ضرب لگی تھی، وہ جس چیز کے ذریعے سے رسول اسلام کے ساتھ اپنا قرب ثابت کرنا چاہ رہا تھا، امام نے یہ جملہ کہہ کر اس کی نفی کر دی۔ تب چلایا کہ موسیٰ کاظم تم علی کے بیٹے ہو، علی کو اپنا باپ کہو نہ کہ محمد مصطفیٰ کو، وہ کیسے تمہارے باپ ہیں؟ نسل بیٹوں سے چلتی ہے نہ کہ بیٹیوں سے۔ امام نے قرآن کی آیات پڑھی اور کہا کہ قرآن میں اللہ جناب عیسیٰ کو حضرت ابراہیم کا بیٹا قرار دے رہا ہے، در حالی کہ جناب عیسیٰ کا باپ نہیں تھا، ماں سے پیدا ہوئے۔ تو عیسیٰ اگر اپنے ماں کے ذریعے سے ابراہیم کے بیٹے بن سکتے ہیں تو میں بھی اپنی ماں فاطمہ کے ذریعے سے محمد مصطفیٰ کا بیٹا بن سکتا ہوں۔ کہ وہ حکم خاص تھا جناب عیسیٰ کے ساتھ، آپ کے لیے نہیں ہے، میں تسلیم نہیں کرتا۔ امام نے بس ایک بات کی کہ ٹھیک ہے، اگر تو قرآن کی ان آیات کو نہیں مانتا تو یہ بتا، اگر ابھی ختمی مرتبہ اپنی قبر سے باہر تشریف لے آئیں اور باہر تشریف لا کر تم سے تمہاری بیٹی کا رشتہ مانگے تو دو گے یا نہیں دو گے؟ کہ دوں گا اور عرب و عجم پر فخر کروں گا۔ امام نے فرمایا تم میں اور مجھ میں یہی فرق ہے کہ تم سے رسول اسلام تمہاری بیٹی کا رشتہ مانگ بھی سکتے ہیں، تو رشتہ دے بھی سکتا ہے، لیکن مجھ سے نہ مانگ سکتے ہیں نہ میں دے سکتا ہوں، چونکہ یہ نسل رسول ہے، یہ اولاد رسول ہے۔ اِنَّا شَأْنِيَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، یہ سید ہے، اور سید کا احترام کرنا ایسا ہے، خود رسول اسلام کا احترام کرنا چونکہ نسبت کا احترام ہے۔ اس لیے آقا ختمی مرتبت نے فرمایا، ابو جعفر یعقوب کلینی نے اس حدیث کو بیان کیا کہ اگر سید متقی ہے، نیک ہے، زاہد ہے تو اس کے کردار کی وجہ سے اس کی عزت کرو، اور اگر وہ گنہگار ہے تو میری نسبت کی وجہ سے اس کا احترام کرو، میری نسبت کی وجہ سے اس کی عزت کرو۔ سادات جو محرم ہے جناب سیدہ کے مقام ہے، ان کی حرمت ہے، ان کی عزت ہے، چاہے وہ گنہگار کیوں نہ، وہ عمل ان کا خدا کے ساتھ ہے، اگرچہ ان کو اپنے گناہ کی سزا دو برابر ملے گی۔ عام انسان جو گناہ کرتا ہے اس کا ایک گناہ لکھا جائے گا، لیکن سید اگر گناہ کرے گا تو وہ دو برابر لکھا جائے گا۔ یہ ہماری تمام معتبر کتابوں میں یہ احادیث موجود ہیں، لیکن دوسرے افراد کا یہ فرض نہیں کہ ان کی اہانت کریں ان کے عمل کے باعث، نہ، احترام لازم ہے، یہ سیدہ کا احترام ہے۔ میرے عزیزو، پروردگار کیا جس کو بھی جو عزت ملی ہے وہ ادب فاطمہ کی وجہ سے، ادب فاطمہ کی وجہ سے۔ وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے، خدا سبحان آپ سب کو اپنی حفظ و پناہ میں رکھے کہ ان سردی کے لمحات میں اور موسم کی برہمی کے باوجود آج بھی اتنی بڑی تعداد میں تشریف لائے۔ حق تعالیٰ آپ کو عظیم اجر عطا فرمائے۔ اللہ صلی اللہ محمد۔ کل سے اور پرسوں 2 دنوں میں ہم فلسفہ نزول کوثر، اس کی روح کو بیان کرنے کی کوشش کریں گے کہ اللہ نے اس نور کو روئے زمین پر کیوں اتارا، راز کیا ہے۔ لیکن آج کی حد تک بس ایک بات کر رہا ہوں، ادب فاطمہ۔ جو مؤدب ہے وہ دنیا میں بھی سرخرو ہے، آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ جو چیز دنیا میں بھی انسان کو بچا سکتی ہے اور آخرت میں بھی، وہ ادب فاطمہ ہے۔ دیکھیے یہ جو مفاتیح الجنان ہے کس نے لکھی؟ شیخ عباس قمی نے۔ ان کی ایک اور کتاب بھی ہے جناب سیدہ پر، اور اس کتاب کا نام ہے بیت الاحزان۔ یہ کتاب بھی انہوں نے جناب سیدہ کی شخصیت سے متعلق لکھی، اور وجہ تالیف جو مقدمے میں انہوں نے بیان کی کہ میں نے کیوں یہ کتاب لکھی، کیا وجہ ہے، تو کہا کہ میں ایک سفر میں کسی خاص مقام کی طرف جا رہا تھا، محو سفر تھا، تو رستے میں ایک قریے سے میرا گزر ہوا، اور وہاں میں نے دیکھا کہ ایک لوہار ہے جو لوہے کی چھریاں اور درانتیاں اور اس طرح کا سامان بنا رہے۔ تو میں نے سوچا کہ چلیں سفر کے لیے میں ایک آدھ چھری رکھ لیتا ہوں، اپنی ضرورت کے لیے چاقو لے لیتا ہوں۔ تو میں اس کے پاس بیٹھ گیا اور میں نے دیکھا کہ وہ بنا رہا ہے ساتھ ساتھ، اور میں اس کا کام دیکھنے لگ گیا۔ لیکن مجھے یہ علامہ شیخ عباس قمی صاحب مفاتیح الجنان وہ تحریر فرما رہے کہ میں نے دیکھا کہ جو عجیب چیز دیکھی کہ جب وہ لوہے کی اس کو آگ کی بھٹی میں لوہے کو ڈالتا ہے اور لوہا بالکل سرخ ہو جاتا ہے تو اسے کسی وسیلے سے نہیں پکڑتا،
کسی کپڑے سے کسی لوہے سے نہیں پکڑتا، بلکہ اس جلتی ہوئی بھٹی میں، آگ کی بھٹی میں سرخ لوہے کو پکڑتا، اسے کوٹنا شروع کر دیتا ہے۔ تو مجھے حیرت ہوئی، میں نے کہا یہ کیسے ممکن ہے؟ جب میں نے پوچھا تو اس نے جواب دینے سے گریز کیا، تأمل کیا، یہاں تک کہ میں بہت دیر بیٹھا رہا اور میں نے بڑی کوشش کی کہ مجھے جواب دے، لیکن اس نے مجھے جواب نہیں دیا۔ اور جب کافی وقت گزر گیا اس نے سوچا کہ چلا جائے گا، کہا کہ میں نے زندگی میں کبھی کسی کو جواب نہیں دی اور آپ کو بھی نہیں بتاؤں گا، لیکن میں نے کہا کہ اس وقت تک تمہاری دکان نہیں چھوڑوں گا، تمہارا کارخانہ، جب تک کہ تم مجھے بتائے گا نہیں کہ اس میں وجہ کیا ہے، راز کیا ہے۔ اور بالآخر جب میں نے مجبور کیا تو اس نے اس شرط پہ مجھے بتایا کہ میری زندگی میں یہ راز کسی سے ذکر نہ کرنا۔ شیخ عباس قمی نے تحریر کیا کہ کیا ہوا کہ ایک روز میں اسی طرح سے اپنے اس کارخانے میں کام کر رہا تھا، اور جب میں کام کر رہا تھا اسی اثناء میں گرمیوں کی ایک دوپہر میں ایک خاتون میرے کارخانے میں آئی، میری کارگاہ میں جہاں میں یہ کام کر رہا تھا آئی، اور مجھ سے اس نے مدد کی خواہش کی۔ اور جب اس نے مدد کی خواہش کی کہ میرے گھر میں فاقہ ہے، میں بہت مفلوق الحال ہوں، میرے بچے بھوک سے مرے جا رہے ہیں اور گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، میں بیوہ ہوں، میرے شوہر کا انتقال ہو چکا، تو کہا جب میری اس کے چہرے پر نگاہ پڑی تو میرے دل میں گناہ کی خواہش پیدا ہوئی، اور میں نے اس کی مدد کو گناہ کے ساتھ مشروط قرار دے دیا کہ اس شرط پہ مدد کروں گا۔ تو واپس چلی گئی، اور پھر کچھ وقت گزرنے کے بعد دوبارہ آئی کہ میں ہر طرف گئی لیکن مجھے کہیں سے کچھ نہیں ملا، اور مجھے ڈر ہے کہ اگر میں نے اپنے بچوں کے کھانے کے لیے کچھ انتظام نہ کیا تو ان میں سے کسی کی موت ہو جائے گی۔ لیکن میں نے دوبارہ وہی خواہش کی اور اس خاتون کی مدد کو گناہ کے ساتھ مشروط قرار دے دیا۔ تو اس خاتون نے دوسری مرتبہ میری خواہش سن کر مجھ سے ایک جملہ کہا کہ شاید تو مجھے جانتا نہیں، اگر تو مجھے جانتا تو شاید مجھ سے اس طرح کی خواہش نہ کرتا۔ تو میں نے پوچھا کہ کیوں، تم کون ہو؟ کہا کہ میں سید زادی ہوں اور میرا تعلق اولاد فاطمہ زہرا سے ہے، اور اگر مجبور نہ ہوتی تو میں تمہارے سامنے دست سوال دراز نہ کرتی۔ کہ جیسی میں نے سیدہ زہرا کا، نبی زادی کا نام سنا تو میں شرمندہ ہوا، پشیمان ہوا، اور مجھ پر کپ کپی طاری ہوئی، اور میں اٹھا اور اٹھ کر اس کی مدد کی اور دست ادب جوڑ کر اس سے معافی مانگی کہ اپنی دادی سے کبھی میری شکایت نہ کرنا۔ اسے عزت سے رخصت کیا، اور اس کے بعد میں دوبارہ کام میں لگ گیا، لیکن اب مجھ سے کام ہو نہیں رہا تھا۔ میں نے خستگی محسوس کی، تھکان محسوس کی، یہاں تک کہ میں نے اپنی دکان بند کی اور گھر آرام کے لیے چلا گیا۔ اور جب میں گھر گیا اپنے حجرے میں بستر پہ لیٹا، میری آنکھ لگ گئی، اور جب میری آنکھ لگی تو میں نے خواب میں ایک خاتون کو دیکھا۔ انہوں نے فرمایا کہ میں تمہارے نبی کی بیٹی فاطمہ زہرا ہوں، آج تو نے میرے نام کا حیا کیا ہے، میرے نام کا ادب کیا ہے اور میرے نام کا پاس رکھا، تو میں فاطمہ زہرا تجھ سے وعدہ کرتی ہوں کہ میں دنیا اور آخرت کی آگ کو تم پر ہمیشہ کے لیے حرام قرار دیتی ہوں۔ کہ شیخ وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، میں جب بھی آگ کے اندر ہاتھ ڈالتا ہوں یہ آگ مجھ پر اثر نہیں کرتی ہے۔ ادب فاطمہ ہے، ادب فاطمہ میرے عزیزو، ادب فاطمہ کا تقاضا یہ کہ کبھی بھی فاطمہ کے دشمنوں کے لیے اپنے دل میں کبھی نرم گوشہ نہ رکھیے گا، نرم گوشہ نہ رکھیے گا، کبھی بھی نہ سوچیے گا شاید خدا غفور الرحیم ہے معاف کر دے، نہ۔ امام صادق فرماتے ہیں کہ جو قاتل زہرا کے لیے اور دشمن زہرا کے لیے اپنے دل میں نرم گوشہ رکھے گا وہ قیامت کے دن ہماری شفا سے محروم رہے گا۔ نہ وحدت و اتحاد کے تقاضے اپنی جگہ پر، لیکن حقیقتیں اپنی جگہ پر محفوظ ہیں، اپنے اصولوں پر کبھی بھی صرف نظر نہ کیجیے گا۔ میں نے روایتوں میں دیکھا، اور اس روایت کو آیت اللہ قزوینی نے بیان کیا۔ آیت اللہ قاسم قزوینی کون شخصیت ہیں؟ عرض کروں ایک جملہ، آیت اللہ قاسم قزوینی جنہوں نے کتاب لکھی ہے الفاطمۃ من المہد الی اللحد، یہ کتاب لکھو، بہترین کتاب ہے، آپ کی اردو زبان میں ترجمہ ہو چکی ہے، اور یہ وصیت کی کہ جب میں مروں تو میری کتاب کو میرے ساتھ دفن کیا جائے، کہ میں روز قیامت اسے پیش کروں گا
بی بی کے سامنے اور رسول اسلام کے سامنے یہ میری شفاعت کا اہتمام ہوگا، میرے لیے زاد راہ ہوگا، میرے لیے زاد آخرت ہوگا۔ اور جب قم میں معصومہ قم کے حرم کی توسیع ہو رہی تھی تو ان کی جو قبر تھی وہ ایک راستے میں آ رہی تھی، تو قبر کشائی کی گئی، اور جب قبر کشائی کی گئی تو 100 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا تھا، اور جب قبر کھودی گئی ان کے میت کو منتقل کرنے کے لیے تو 100 سال سے زیادہ گزرنے کے باوجود وہ کتاب بھی اسی طرح سے ان کے پہلو میں تھی، اور ان کا چہرہ اسی طرح سے سالم، ان کی داڑھی، ان کے بال، یہاں تک کہ ان کا کفن بھی میلا نہیں ہوا تھا۔ یہ عینی شاہدین ہمارے اساتید جنہوں نے خود دیکھا وہ بیان کر رہے ہیں، یہ بیان کرتے ہیں۔ آیت اللہ قاسم قزوینی اپنی کتاب فاطمہ من المہد الی اللحد کہا کہ سکونی راوی ہے، روایت کرتے ہیں، وہ صحابی امام صادق ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں امام صادق کے پاس وہ راوی گیا اور امام کے سامنے خرمے پڑے تھے، کھجوریں پڑی تھی، اور امام نے اس کی طرف بڑھا دی، کھاؤ۔ تو سکونی انہوں نے کہا کہ امام میری رغبت نہیں ہے، جی نہیں چاہ رہا، آپ تناول کیجیے۔ تو امام صادق نے فرمایا کہ میرے حق کا واسطہ بتاؤ کیوں نہیں کھا رہے ہو؟ کہ کیسے بتاؤں؟ آج جب میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ ایک خاتون جب وہ گرنے لگی، اس کا پاؤں پھسلا تو اس کی زبان سے جناب زہرا کے قاتلوں پر لعنت کے الفاظ ادا ہوئے کہ زہرا کے دشمنوں پہ لعنت ہو۔ گرتے ہوئے یہ ذکر اس کی زبان سے جاری ہوا، کہ جب یہ ذکر جاری ہوا تو حکومتی سپاہی قریب تھے، اور ان حکومتی سپاہیوں نے جب یہ لفظ سنے تو تازیانوں سے اسے مارنا شروع کیا۔ امام نے کھجور واپس اس بشقاب میں رکھی، اپنے صحابی کو ساتھ لیا اور مسجد سہلہ کی طرف چل پڑے۔ کہا حضرت کہاں جا رہے ہیں؟ کہا او دونوں جا کر اس مومنہ کے حق میں دعائے خیر کرتے ہیں۔ یعنی اگر کوئی دشمن زہرا سے اظہار برات کرے تو زمانے کا امام اس مومن کے حق میں دعائے خیر فرماتا ہے۔ کسی صحابی نے امام سے پوچھا، فرزند رسول، یہ جو 2 فرشتے ہیں کرامن کاتبین جہاں سے بات شروع ہوئی تھی، تو ان کی ذمہ داری کیا ہے؟ امام نے فرمایا ایک نیکیاں لکھتا ہے اور دوسرا انسان کے گناہ لکھتا ہے۔ تو اس نے پوچھا اے امام کیا ایسے ممکن ہے کہ ایک وقت میں دونوں تحریر کریں؟ فرمایا نہ، ایک وقت میں ایک ہی قلم چلاتا ہے، کیونکہ یا تو انسان سے نیکی سرزد ہوتی ہے یا اس سے گناہ سرزد ہوتا ہے۔ تو جب اسے نیکی کا ظہور ہو تو پھر داہنے کندھے والا فرشتہ اس کی نیکیوں کو درج کرتا ہے، اور جب وہ گناہگار ہوتا ہے، وہ گناہ کر رہا ہوتا ہے، تو پھر دوسرا فرشتہ لکھتا ہے۔ کہ فرزند رسول کیا کوئی ایسا مرحلہ نہیں ہے کہ یہ دونوں ان کے قلم چلنا شروع ہو جائیں؟ کہاں صرف ایک مرحلہ ہے۔ کہ وہ کون سا مرحلہ ہے؟ کہاں جب کوئی مومن دشمن زہرا کے اوپر لعنت کرتا ہے تو دونوں فرشتے متحرک ہو جاتے، نیکیاں لکھنے والا بھی اور برائیاں لکھنے والا بھی۔ کہ کس طرح سے؟ امام نے فرمایا کہ نیکیاں لکھنے والا نیکیاں لکھتا ہے اور گناہ لکھنے والا اس کے گناہوں کو مٹانا شروع کر دیتا ہے۔ پروردگار ہمیں سیدہ کی محبوں میں سے قرار دے۔ میرے عزیزو وقت ختم ہو رہا ہے، میں چاہ رہا تھا کہ آج ہم عصمت سیدہ سے متعلق اور خانوادہ سیدہ سے متعلق وہ بات کریں جو کل کے لیے اساس قرار پائے، لیکن جب وقت نہیں رہا تو میں بات کو یہیں پر روک رہا ہوں۔ میرے عزیزو ہمارے پاس کوئی بھی عمل اس قابل نہیں کہ ہم اطمینان کر سکیں کہ ہمارا وہ عمل ہماری شفاعت کا باعث ہو سکتا ہے، سوائے شفاعت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ۔ اور یہ جملہ بھی جب بات چلی ہے تو جناب آیت اللہ قاسم قزوینی کی کتاب سی میں عرض کروں کہ میدان محشر میں یہ جابر بن عبداللہ انصاری کر رہے ہیں جو حدیث قصہ کے راوی ہیں۔ جابر بن عبداللہ انصاری کہتے ہیں کہ میں حضرت امام باقر کی خدمت میں حاضر ہوا اور امام سے میں نے دریافت کیا
عرض کیا فرزند رسول آج مجھے کوئی ایسی حدیث بیان کر دیجئے کہ جسے جب میں آپ کے چاہنے والوں کے سامنے بیان کروں تو وہ خوش ہو جائیں۔ تو امام باقر نے کیا فرمایا؟ نے کہا جابر سنو، میدان معاشر میں جب میری دادی فاطمہ زہرا میدان معاشر میں آئیں گی تو تفصیلات سے گریز کرتے ہوئے ایک جملہ عرض کر رہا ہوں۔ ایک مرحلے میں جناب سیدہ حساب و کتاب اور سارے مراحل کے بعد پروردگار فرمائے گا کہ اے میری کنیز آپ جنت میں داخل ہو جائیے، اور میری دادی جناب سیدہ زہرا جنت کی طرف بڑھیں گی، لیکن عجیب یہ ہے کہ جنت کے دروازے پر پہنچ کر رک جائیں گی، اور خدا فرمائے گا اے میرے حبیب کی بیٹی آپ کیوں رکی ہیں، جنت میں داخل ہو جائیے۔ تو میری دادی فاطمہ زہرا فرمائیں گی اے پروردگار دنیا میں تیرے نبی کی بیٹی کی بڑی بے قدری کی گئی ہے، اس دنیا میں تمہارے نبی کی بیٹی کی بڑی توہین کی گئی ہے۔ دکھ ہے زہرا کو کہ جب کھڑی تھی اور سب بیٹھے تھے، اور جب فاطمہ کہہ رہی تھی کہ کیا میں تمہارے نبی کی بیٹی ہوں، کیا میں جھوٹ بول رہی ہوں یا سچ کہہ رہی ہوں، تو کسی ایک نے بھی اٹھ کے یہ نہیں کہا تھا کہ ہاں تو سچے نبی کی سچی بیٹی ہے۔ یہ سارے دکھ تھے سیدہ کے سینے میں، اس لیے امام صادق فرماتے کہ جنت کے دروازے پر پہنچ کر رک جائیں گی اور چاہیں گی سیدہ کہ اہل دنیا پر، اہل معاشر پر سیدہ زہرا کا مقام روشن ہو جائے، اس لیے بارگاہ احدیت میں عرض کریں گی پروردگار آج تمہارے نبی کی بیٹی فاطمہ یہ چاہتی ہے کہ تمام اہل معاشر کے نزدیک میرے مقام کو روشن کر دیں، بتا دیں کہ آپ کی کنیز فاطمہ زہرا کا مقام کیا ہے۔ تو اس وقت خدا فرمائے گا اے میرے حبیب کی بیٹی فاطمہ زہرا میدان معاشر میں جتنے افراد موجود ہیں سب کے دلوں میں جھانکیے، جس فرد کے دل میں آپ کے لیے ادب ہے، جس فرد کے دل میں آپ کی اولاد کے لیے محبت ہے، جو آپ کے بیٹوں کا عزادار ہے، غمخوار ہے، میں آپ کو حق کی شفاعت دیتا ہوں، اسے اپنے ہمراہ جنت میں لے جائیے۔ اور روایت کے الفاظ ہے کہ جناب سیدہ اہل معاشر میں سے اپنے محبوں کو اس طرح سے چنیں گی جس طرح سے ایک پرندہ ناقص دانوں کے درمیان میں سے سالم دانے چنتا ہے، اور جب ان کو منتخب کر لیں گی تو پروردگار فرمائے گا اے میرے حبیب کی بیٹی آپ جنت میں داخل ہو جائیے۔ تو سیدہ کے دل میں جو دکھ ہوگا اس کے اثر سے بی بی فرمائیں گی پروردگار آج میں چاہتی ہوں کہ تو میرے مقام کو ان پر مزید روشن کر دے۔ اب خدا فرمائے گا اے فاطمہ زہرا دوبارہ اہل معاشر کے دلوں میں جھانکیے اور ان میں سے دیکھیے اگر کسی نے آپ کے محب کو، آپ کے عزادار کو، آپ سے محبت رکھنے والے فرد کو کبھی کھانا کھلایا ہو، کبھی اسے نیا لباس لے کے دیا ہو، یا کبھی اس کی غیبت کو رد کیا ہو، اے فاطمہ میں آپ کو حق کی شفاعت دیتا ہوں، اسے بھی اپنے ساتھ لے جائیے۔ فاطمہ زہرا لے جائیں گی، لیکن جب بات اس مرحلے پہ آئی وقت ختم ہو رہا ہے، بس ایک جملہ عرض کروں کہ بی بی جب میدان معاشر میں آئیں گی تو کس حال میں آئیں گی، یہ میں آخری مجالس میں عرض کروں گا کہ آپ کے ہاتھوں میں کیا ہوگا، کس کا خون آلود کرتا جناب سیدہ کے ہاتھ میں ہوگا۔ لیکن جو میں نے روایتوں میں دیکھا ہے بی بی جب میدان معاشر میں آئیں گی تو اکیلے نہیں آئیں گی، بلکہ ایک 4 برس کی بچی بھی انگلی سے پکڑ کے اپنے ہمراہ لے کے آئیں گی۔ کون ہے یہ بچی؟ اسی بی بی کے بیٹے حسین کی چھوٹی بیٹی ہے۔ اللہ اکبر۔ اجرکم علی الزہراء، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ عجیب مماثلت ہے ان دو کرداروں میں، اگرچہ ایک 18 برس کی عمر میں دنیا سے گئی ہیں اور دوسری 4 برس کی عمر میں دنیا سے گئی ہیں، سن کا فرق ہے لیکن دنیا سے جاتے ہوئے دونوں کی کیفیت بہت قریب تھی۔ ایک کے رخساروں کی رنگت بھی بدل گئی تھی اور دوسری بی بی کے رخساروں کی رنگت بھی بدل گئی تھی۔
ایک کے 18 برس کی عمر میں بال سفید ہو گئے تھے اور دوسری بیوی کے 4 برس کی عمر میں بال سفید ہو گئے تھے. یا علی. دادی 18 برس کی عمر میں عصا کا سہارا لے کے چلتی تھی اور پوتی جناب سکینہ 4 برس کی عمر میں عصا کا سہارا لے کے چلتی تھی. جو جملے دادی کے ہیں بابا جان آپ کی وفات کے بعد امت نے میرے ساتھ کیا کیا، وہی جملے پوتی کے بھی ہیں. بس آج جناب سکینہ کا پوتی کا ذکر کروں. اتنا دکھ ہے جناب سیدہ کے دل میں کہ اس بچی کو میدان معاشر میں انگلی پکڑ کے اپنے ہمراہ لے کے آئیں گی. کیا دکھ ہے، کیوں دکھ ہے؟ میرے عزیزو ایک جملہ عرض کروں. کتنے مصائب پڑے اس بچی پر. عمر کم ہے، مصیبتیں زیادہ ہیں. کتنی مصیبتیں پڑی. مقتل نگاروں نے یہ گفتگو کی ہے کہ میدان کربلا میں کس پر سب سے زیادہ مصیبتیں آئیں. یہ بہت بڑی بات ہے. کس ہستی پر میدان کربلا میں سب سے زیادہ مصیبتیں آئیں. تو یہ جملے لکھے مقتل نگاروں نے کہ جو پہلے شہید ہوا اس کی مصیبت کم، جو بعد میں شہید ہوا اس کی مصیبت زیادہ. اس لیے کہ کربلا میں مرنے سے زیادہ مشکل کام جینا تھا، اور جو سب سے آخر میں دنیا سے گیا اس کی مصیبت باقی سب سے زیادہ. اور پھر کیا لکھا کہ سارے شہیدوں کی مصیبت ایک طرف اور ایک قیدی کی مصیبت ایک طرف. اور پھر یہ جملے لکھے مقتل نگاروں نے کہ سارے قیدیوں کی مصیبت ایک طرف اور حسین کی چھوٹی بیٹی سکینہ کی مصیبت ایک طرف. کیا مصیبتیں برداشت کی، کیا مصیبتیں برداشت کی. کتنی مماثلت ہے. میں کل عرض کروں گا بی بی 75 یا 95 دن زندہ رہی. ہر سانس آپ کے لیے ایک الگ مصیبت تھی. کیسے ہر سانس فاطمہ کے لیے مصیبت بن گیا، اسی طرح سے ہر لمحہ جناب سکینہ کے لیے ایک نئی مصیبت تھی. اگر کسی نے سمجھنا ہو تو اس سفر کو دیکھ لے. کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام. بس آخری جملہ عرض کر رہا ہوں. جب تیار ہوئے، اونٹوں کو تیار کیا گیا، ایک مرتبہ عمر ابن سعد نے شہزادی زینب سے کہا کہ اب سوار کریں اور چلنے کے لیے آمادہ ہو جائیں. ثانیہ زہرا نے ایک ایک خاتون کو سوار کیا، اپنے ہاتھوں سے سید سجاد کو سوار کیا، تمام بیبیوں کو سوار کیا. شمر ابن ذوالجوشن عمر سعد آگے بڑھے، فرمایا رک جاؤ، ہم مخدرات عصمت و طہارت ہیں، کوئی قریب نہ آئے، ہم خود سوار کریں گے. سب کو ثانیہ زہرا نے خود سوار کیا، اور آخر میں حسین کی چھوٹی بیٹی سکینہ کو، اس چھوٹی فاطمہ کو ثانیہ زہرا نے اپنے ہاتھوں سے سوار کیا. اور جب سوار کیا تو اب شمر ابن ذوالجوشن جو غصے سے کھول رہا تھا ایک مرتبہ آگے بڑھا، کہا کہ اور جب بی بی خود سوار ہونے لگی جناب سکینہ کے ساتھ، کہا اس بچی کے ساتھ میں کسی اور کو سوار نہیں ہونے دوں گا، اس بچی کے ساتھ میں کسی اور کو سوار نہیں ہونے دوں گا. ثانیہ زہرا نے فرمایا یہ چھوٹی بچی ہے، یہ کبھی محمل کے اوپر اکیلے سوار نہیں ہوئی. کیسے ممکن ہے کہ بے کجاوا اونٹ پر اکیلے بیٹھ سکے؟ گر جائے گی. کہا علی کی بیٹی پریشان نہ ہو، میں ایسا انتظام کروں گا آپ کی بچی نہیں گرے گی. کیا کیا اس شقی نے؟ رسی کا ٹکڑا اٹھایا، آگے بڑھا، رسی کا ایک سرا جناب سکینہ کے ایک پاؤں کے ساتھ باندھا اور اس رسی کو نیچے سے گزار کر دوسرا سرا جناب سکینہ کے دوسرے پاؤں کے ساتھ باندھ دیا. کہا علی کی بیٹی مطمئن ہو جا، اب آپ کی بچی نہیں گرے گی. لیکن کاروان چلنا شروع ہوا، منزلیں طے ہوئیں، صحرا گزرے، پہاڑ گزرے، جنگل گزرے. یا کسی مرحلے پر یہ کاروان رک گیا. جیسی کاروان رکا، شمر غصے سے سپاہیوں کے پاس آیا کہ میں نے منع کیا تھا، میری اجازت کے بغیر نہ رکنا. کیوں رکے ہو؟ کیا کریں؟ جس نیزے پر سر حسین سوار ہے یہ نیزہ زمین میں گڑ گیا اور آگے نہیں بڑھ رہا، آگے نہیں بڑھ رہا. شمر ہے، قاتل حسین ہے،
لیکن جانتا ہے کہ سر حسین کیسے آگے بڑھے گا. یہ نہیں کہا ایک سے نہیں اٹھ رہا 2 اٹھاؤ, 2 سے نہیں اٹھ رہا 3 اٹھاؤ, نہ, تازیانہ لیا, سید سجاد کے پاس آیا اور پوری طاقت سے آپ کی پشت پر تازیانے مارنے شروع کیے. اتنے تازیانے مارے کہ آپ کی پشت سے خون جاری ہوا. خاموشی سے برداشت کرتے رہے اور کافی وقت گزرنے کے بعد ایک مرتبہ سید سجاد نے اپنے بابا کے کٹے ہوئے سر کی طرف دیکھا اور کہا, بابا جان صرف اتنا بتا دیجئے کہ یہاں رکنے کی وجہ کیا ہے, یہاں رکنے کا سبب کیا ہے. لمحہ حسینی میں جنبش پیدا ہوئی. فرمایا, بیٹے سجاد, میری سکینہ پیچھے جنگل میں گر گئی ہے.